نشوہ اور عمار دونوں ہی یہ شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن دونوں میں انکار کی ہمت نہیں ہے۔ نشوہ چاہتی ہے کہ عمار اس شادی سے انکار کر دے، جبکہ عمار چاہتا ہے کہ نشوہ اس شادی سے انکار کر دے۔ اب عمار کی مجبوری یہ ہے کہ وہ انکار تو آلریڈی کر چکا ہے، لیکن اس کے فادر نے اسے صاف دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے یہ شادی نہ کی تو میں پولیس کو کال کر کے بتا دوں گا کہ ماہین کے ریپ اور مرڈر کا مجرم ہمارے گھر میں ہے، آئیں اور اسے گرفتار کر کے لے جائیں۔ عمار اپنے فادر کی دھمکی سے سچ میں ڈر جاتا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ اس کے فادر عمار سے اپنی بات منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ بہرحال عمار نشوہ سے کہتا ہے کہ اگر تم اس شادی سے انکار کر دو گی تو فائدہ تو تمہارا ہے، میرے جیسے لڑکے کے ساتھ زندگی گزار کے تمہاری زندگی برباد ہی ہوگی نا، جس کی ایک بھی بات تمہیں پسند نہیں ہے۔ جہاں تم نے اس گھر میں رہ کے اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنے کیریئر کے لیے سٹینڈ لیا ہے، لڑی ہو، تو بھائی تم نے کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کے لیے بھی ڈیسیژن تمہارا ہونا چاہیے، نہ کہ ابا یا دادوں کا۔ اب نشوہ کو بھی اس بات کا اندازہ تو ہے کہ عمار اپنے لیے اپنے باپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے بہت دفعہ عمار کو اپنے باپ کے ہاتھوں سے پٹتے دیکھا ہے۔ اس لیے وہ عمار سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس شادی سے انکار کر دوں گی، لیکن وقت آنے پہ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ عمار بہت حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا کون سا وقت آنے والا ہے جس میں نشوہ کو میرے ساتھ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جب وہ پوچھتا ہے تو نشوہ کہتی ہے یہ بھی میں تمہیں وقت آنے پر ہی بتاؤں گی۔ دوسری طرف قدسیہ، سدرہ، بینش کوئی بھی اس شادی کے لیے دل سے راضی نہیں ہے۔ اب چونکہ قدسیہ تو عاصم کے گھر شفٹ ہو چکی ہے، اب وہاں پر جب قدسیہ سب کو بتاتی ہے کہ میں نے فریال اور عمار کی شادی سے انکار کیا ہے، تو بختیار بھائی نے فوراً ہی نشوہ اور عمار کی شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ سب وہ صرف ہماری ضد میں کر رہے ہیں، ورنہ تم لوگ ہی بتاؤ کہ نشوہ اور عمار کا کوئی جوڑ ہے۔ اب بی جان اور عاصم کو بھی پتا ہے کہ بختیار اور اس کی ماں اپنے ضد کے کتنے پکے ہیں، تو عاصم کے دماغ میں ایک ہی سلوشن آتا ہے جو وہ بی جان اور باقی سب سے شیئر کرتا ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے، اگر بسمہ مجھ سے نکاح کرنے پہ راضی ہو جائے، کیونکہ ایک دفعہ بسمہ مجھ سے نکاح کر لیتی ہے تو میری سپورٹ بسمہ اور نشوہ کو حاصل ہوگی، جو کہ بہت سٹرونگ ہوگی، پھر بھائی صاحب یا کوئی بھی نشوہ یا بسمہ کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بسمہ نے تو کئی سال پہلے بھی عاصم کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر اسی دن وہ عاصم کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھام لیتی تو نہ اسے اور اس کی بیٹی کو اپنے ہی گھر میں اس قسمہ پرسی کی زندگی گزارنا پڑتی، اور نہ ہی آج اس کی بیٹی کی زندگی میں اتنا بڑا مسئلہ آتا۔ اب سب کو ہی پتا ہے کہ بسمہ بہت ڈرپوک قسم کی عورت ہے، وہ اپنی زندگی کے لیے کبھی کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتی۔ اس لیے عمار سوچتا ہے کہ مجھے نشوہ سے ہی ڈسکس کرنا چاہیے اس بارے میں، اور کوئی بہتر حل تلاش کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جب سے نشوہ اور عمار کی شادی کی بات سنی ہے، برہان کی تو جیسے راتوں کی نیندیں ہی اڑ گئی ہیں۔ اسے یہ تو اندازہ تھا کہ وہ نشوہ کو پسند کرتا ہے، لیکن اس حد تک چاہنے لگا ہے، اس بات کا اندازہ اسے اب جا کے ہوا ہے۔ یوں ہی رات کو پریشان ٹیرس پہ کھڑا سوچوں میں گم ہوتا ہے کہ عاصم جب برہان کے کمرے کی لائٹ آن دیکھتا ہے تو اس کے کمرے سے ٹیرس پہ آ جاتا ہے اور برہان سے کہتا ہے کہ تم ابھی تک سوئے نہیں، خیریت تو ہے؟ جس پہ برہان عاصم سے کہتا ہے کہ آپ بھی تو ابھی تک جاگ رہے ہیں، خیریت تو مجھے آپ کی طرف بھی معلوم نہیں ہو رہی۔ تو عاصم اس بات کو مذاق میں اڑانے کے لیے برہان سے کہتا ہے کہ میری عمر میں نیند ویسے ہی کم ہو جاتی ہے، جبکہ تمہاری عمر میں نیندیں کوئی اڑا کے لے جاتا ہے۔ دوسری طرف بسمہ کا بھی سوچ سوچ کے برا حال ہے۔ اس کی زندگی تو اس گھر نے تباہ کی ہی ہے، لیکن اب وہ اپنی بیٹی کی زندگی تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ پہلے اس گھر کا بگڑا ہوا بچہ بہزاد تھا جو نشے اور عورتوں میں بری طرح سے پھنس چکا تھا، اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے بسمہ کی قربانی دی گئی کہ ایک اچھی سلجھی ہوئی لڑکی بہزاد کی زندگی میں آئے گی تو وہ سنور جائے گا، اور اب کچھ بہزاد جیسی حرکتیں ہی عمار میں دکھائی دیتی ہیں۔ بسمہ کو تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر نشوہ نے عمار سے شادی کر لی تو اس کی زندگی بھی میری طرح برباد ہو جائے گی۔ یہی بسمہ جو ایک چنچل شوخ لڑکی ہوتی تھی اور اب بالکل بجھ کے رہ گئی ہے کہ نشوہ کو اپنی ماں کی ایک ہنسی دیکھنے کے لیے 100 جتن کرنے پڑتے ہیں،
بسما کو یاد آتا ہے کہ شادی سے پہلے وہ کیا تھی، ایک خوش رہنے والی آزاد خیال، ہواؤں میں اڑنے کی شوقین لڑکی، لیکن بہزاد سے شادی کے بعد وہ کیا بن کے رہ گئی ہے۔ اور اب نشوہ میں بھی تو بسما کو اپنی جوانی کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی نشوہ کا بڑھاپا اپنے جیسا نہیں دیکھنا چاہتی۔ اسی لیے وہ سوچ لیتی ہے کہ ایک عورت تو قربانی دے سکتی ہے لیکن ایک ماں قربانی نہیں دے سکتی۔ اس بار بسما فیصلہ کر لیتی ہے کہ چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچا کے ہی رہوں گی۔ اسی لیے نشوہ سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، چاہے کسی بھی لڑکے کے ساتھ شادی کر لو، تمہیں 2 کمروں کے گھر میں رہنا پڑے، لیکن بس یہاں سے چلی جاؤ، اس کے بعد جو بھی ہوگا میں سنبھال لوں گی۔ نشوہ اپنی ماں کو حیرت سے دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ کو عمار سے اتنی نفرت ہے؟ جس پہ بسما بتاتی ہے کہ مجھے عمار سے نفرت نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کی عادتیں خراب ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی اس کے باپ کا قصور ہے۔ اگر اس کا باپ اس پہ اتنی سختی نہ کرتا، بچپن سے اس کا دوست بن کے رہتا، اس پہ اپنے فیصلے مسلط نہ کرتا، تو عمار آج ایک سکسیسفل انسان ہوتا جیسا کہ برہان ہے۔ لیکن بھائی صاحب نے اس کے اسکول سے لے کے اس کی زندگی کے ہر فیصلے میں اپنی ٹانگ اڑائی، اس بچے کو کبھی اپنی مرضی کرنے ہی نہیں دی، اور جب ایک بچے کے ساتھ گھر میں اتنی سختی کی جاتی ہے تو وہ باہر فرار کی راہیں تلاش کرتا ہے۔ ایسے میں اگر اسے بری کمپنی مل جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ویسا ہی بن جاتا ہے، کم سے کم کچھ دیر کے لیے ہی صحیح وہ ذہنی طور پہ اپنے گھر کے اذیت ناک ماحول سے چھٹکارا تو حاصل کر لیتا ہے۔ بہرحال نیکسٹ ڈے نشوہ جب آفس جاتی ہے تو بہت خاموش ہوتی ہے، جس پہ برہان اس سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ مس نشوہ، ہے تو یہ آپ کا پرسنل میٹر، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے عمار کے ساتھ شادی کا کیا فیصلہ کیا؟ جس پہ نشوہ برہان کو بتاتی ہے کہ میرے پاس تو فیصلے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، میری ماں چاہتی ہے کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں، لیکن آپ ہی بتائیں سر کہ گھر سے بھاگنے کے بعد اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میں کسی ایسے ویسے انسان سے شادی کروں گی اور وہ مجھے خوش رکھے گا؟ اس سے تو بہتر نہیں کہ میں عمار سے ہی شادی کر لوں، کم سے کم وہ میرا کزن تو ہے اور اس کی ہر اچھی بری باتوں کا مجھے پتہ ہے۔ جس پہ برہان کہتا ہے کہ مس نشوہ، میرا نہیں خیال کہ آپ کو عمار سے شادی کرنی چاہیے، اور اس کی وجہ بھی مجھے یقین ہے کہ آپ جانتی ہیں۔ اب نشوہ تو یہ سمجھتی ہے کہ برہان شاید اس لیے کہہ رہا ہے کہ عمار سے شادی نہ کرو کہ جو کچھ عمار نے ماہین کے ساتھ کیا، لیکن دراصل برہان نشوہ کو انڈائریکٹلی بتانا چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو چاہتا ہوں اور آپ کا ہاتھ تھامنے کو تیار ہوں اگر آپ میرا ساتھ دیں تو۔ لیکن نشوہ بہت کمزور ہے، اگر وہ اپنی مرضی کرتے ہوئے برہان سے نکاح کر بھی لیتی ہے تو اسے اندازہ ہے کہ اس گھر میں اس کی ماں بسما کے ساتھ کیا حشر کیا جائے گا، اس لیے برہان سے کہتی ہے کہ کچھ عرصہ قبل آپ نے ماما اور عاصم انکل کے نکاح کی بات کی تھی، تب تو مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن اب میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں۔ جس پہ برہان نشوہ کو بتاتا ہے کہ بابا خود بھی بسما آنٹی کا ہاتھ تھامنے کو تیار ہیں، ان سے نکاح کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ اس طرح سے بسما آنٹی کو اور آپ کو بابا کی سپورٹ حاصل ہوگی، پھر آپ کی زندگی کا فیصلہ کوئی بھی زور زبردستی سے نہیں کر سکتا۔ لیکن بابا کو یہی ڈر ہے کہ کئی سال پہلے بھی بابا نے بسما آنٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن بسما آنٹی نے سب کی موجودگی میں بابا کا ہاتھ تھامنے سے انکار کر دیا تھا، تو ہو سکتا ہے آج بھی بسما آنٹی کا یہی جواب ہو۔ جس پہ نشوہ سوچ لیتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا ہے، اس لیے گھر جاتی ہے تو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں عمار کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ سن کے تو بسما کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں، اسے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی نشوہ بھی وہی غلطی کرنے جا رہی ہے جو آج سے کئی سال پہلے بسما نے کیا تھا، لیکن وہ نشوہ کو یہ غلطی کرنے نہیں دے گی۔ اسی لیے اس بار اپنی بیٹی پہ غصہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم ہوش میں تو ہو، میں تمہیں یہ شادی کبھی بھی کرنے نہیں دوں گی نشوہ، تمہیں ہر صورت اس شادی سے انکار کرنا ہوگا۔ جس پہ نشوہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے امی، میں اس شادی سے انکار کرنے کو تیار ہوں، لیکن پھر آپ کو میری ایک بات ماننا ہوگی۔ بسما کہتی ہے نشوہ، تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچانے کے لیے میں تمہاری ہر بات ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ جس پہ نشوہ کہتی ہے کہ پھر آپ کو عاصم انکل سے نکاح کرنا ہوگا۔ بسما تو ایک زوردار تھپڑ نشوہ کے منہ پہ رسید کرتی ہے، کیونکہ اسے امید ہی نہیں تھی کہ نشوہ کچھ ایسا کہنے والی ہے۔
نشوہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میری یہی شرط ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں عمار سے شادی نہ کروں اور میری زندگی آپ کی طرح برباد ہونے سے بچ جائے تو آپ کو میری شرط ماننا ہوگی، ورنہ تایا، ابو اور دادی نے اگلے جمعے میرے اور عمار کی نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، میں چپ چاپ یہ نکاح کر لوں گی اور اس کے بعد میری زندگی کی بربادی کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گی۔ تو ناظرین، امید تو یہی ہے کہ بسمہ کو چاروں ناچار اپنی بیٹی کی یہ شرط ماننی ہی ہوگی، جس کے بعد ایک دفعہ تو اس گھر پہ بہت بڑی قیامت آئے گی، لیکن اس کے بعد بسمہ اور نشوہ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا بسمہ اپنی بیٹی کی شرط مان لے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔